أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق اللہ۔ قل من یکلؤکم، آپ کہہ دیجئے من یکلؤ، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیل رات کو، والنہاری اور دن میں، من الرحمن رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ ہم وہ عن ذکر ربہم، اپنے رب کی نصیحت سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، اپنے رب کی ذکر سے، نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ہیں ان کے لیے، آلہۃ اور کوئی معبود، یعنی کہ ان کے لیے کوئی معبود ہیں، تمنعوہم جو بچاتے ہیں انہیں، من دوننا، ہم سے، یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہوں۔ لا یستطیعون نصر انفسهم، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصر انفسہم، اپنے آپ کی، اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، ولا هم منا، اور نہ ہی وہ منا، ہم سے، یصحبون، یعنی ہماری طرف سے کوئی ساتھ دیے جائیں گے، مصاحبت کی جائے گی۔ بل متعنا، بلکہ سامان دیا ہم نے، ہؤلاء انہیں، وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر، ان کی عمریں گزر گئیں، ان کی عمر یعنی کہ لمبی عمر، طال من لمبی، علیہم العمر ان کی عمریں لمبی لمبی عمریں گزر گئیں۔ افلا یرون، کیا انہوں، پس کیا، افلا پس کیا، یا کہ بھلا کیا وہ، یرون نہیں دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، نعتی الارض کہ ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها یعنی اس کو گھٹاتے چلے آتے ہیں، من اطرافیا اس کے اطراف سے، افہم الغالبون پس کیا وہ غالب ہونے والے ہیں، غالب آنے والے ہیں۔ قل انما، کہہ دیجئے کہ انما در حقیقت، در حقیقت یہ تو صرف، انذرکم میں تو ڈرانے والا ہوں تمہیں، بالوحی اس وحی کے ذریعے سے، یعنی جو مجھ پر وحی کے ذریعے، جو وحی اترتی ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ولا یسمع، اور نہیں سنتے، اور وہ نہیں سنتے، اسم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما ینذرون جب کہ وہ ڈرائے جاتے ہیں، یعنی بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔
वलाइन मस्सतुम नफ़हतुन, और जब उन्हें मस्सतुम छू जाती है उन्हें नफ़हतुन कोई भी लपट या कोई थोड़ा सा भी अजाब, मिनल अजाब अजाब से, रब का तेरे रब का, लयक़ूलुन्न, वो तो ज़रूर कहेंगे, या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। वनदउल मवाजीन, और रख दिए जाएंगे, और हम रखें, नदउ हम रखेंगे, अल मवाजीन यानी मीज़ान, हम मीज़ान रखेंगे, अलक़िस्त इंसाफ, इंसाफ वाले, जो वो मीज़ान जो इंसाफ करते हैं, लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन, फ़ला तुज़लमु, और ज़रा बराबर और नहीं जुल्म होगा, नफ्सुन किसी शय, किसी नफ्स पर, शैया कुछ भी, किसी शख्स पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बा, और अगर काना मिसकाल हब्बा, और होगा बराबर या वजन के बराबर, हब्बा किसी दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा, बिन खरदलिन किसी दाने के बराबर, आते ही ना बिहा, हम उसे ले आएंगे, वकफ़ा, और काफ़ी हैं, बिना हम, हासिबिन बिना हम उसके लिए काफ़ी, हिसाब लेने वाले हम काफ़ी हैं। वलक़द आतैना, और यकीनन आतैना हमने अता की, मूसा व हारून, मूसा और हारून को, अल फुरक़ान, फुरक़ान यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली, व ज़िया, और रोशनी, व ज़िक्र लिलमुत्तक़ीन, और नसीहत मुत्तक़ीन के लिए, अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम, ये वो मुत्तक़ीन कौन है, अल्लज़ीन वो लोग, यख़शौन रब्बहुम जो डरते रहते हैं, डरते हैं अपने रब से, बिलग़ैब, गैब से यानी कि बिन देखे, अल्लाह को उन्होंने देखा नहीं फिर भी उससे डरते रहते हैं, वहुम हम, और वहुम और वो, मिनस्साअती, और क़यामत से, मुशफ़िक़ून डरने वाले हैं, यानी क़यामत से वो डरने वाले हैं, वही इनकी सिफ़त बयान की गई है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो बात हो रही है उनका, कि वो जो मजाक उड़ाते हैं, रसूलों का मजाक उड़ाते हैं, और सब कुछ करते होते हैं, तो यहाँ मुशरिकीन से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल को असल में ये दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि ये जो आपका मजाक उड़ाने वालों से ये पूछें कि ये, कि जिस अजाब के तुम मुस्तहिक हो, और तुम पर अजाब उतारना चाहे, तो तुम्हें कौन बचा सकता है। ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनसे ये पूछे कि तुम्हें ये रात और दिन अल्लाह के अजाब से ही है, कि अल्लाह तुम्हारे साथ रहमत ही कर रहा है, कि तुम्हें अजाब से वो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हें, रहमान से जो बचाने वाला हो, उसके सिवा तो कोई भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ही है, जो वो अल्लाह तबारक व तआला ही बचाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला डांट डपट के साथ ये फरमाते हैं, क्या इन माबूद, इनके मौजूद अल्लाह के सिवा है, क्या उन्हें वो उनकी अपनी, उन्हें अपनी हिफाजत में रखते हैं, यानी वो ऐसा कर नहीं सकते, उनका ये गुमान ही बिल्कुल गलत है। बल्कि ये माबूदान बातिल जो है, वो तो खुद अपनी हिफाजत के भी मालिक नहीं है, वो तो उनको तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करना, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते किसी की। अगर ये लोग जो हैं वो नमना दूर ना, क्या है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अल्लाह के सिवा, वो तो अपनी हिफाजत के मदद की भी इस्तात नहीं रखते, और ना ही वो एक है, उनको कोई अल्लाह के तबारक व तआला की कोई हिमायत हासिल है कि उसकी कोई जिसकी वजह से वो कर सकेंगे। इसके मायने ये भी है कि ना तो वो किसी को बचा सकेंगे, ना वो खुद बच सकेंगे, यानी रहमान ही है, एक अल्लाह ही की ज़ात है, जो तुम्हें उसके अपने हर रहमत से भी मुस्तफ़ीद करती है, और तुम्हें उसके अपने अल्लाह अल्लाह ही के अज़ाब से वही महफूज रखता है, जब तक कि वो कोई वक्त नहीं आ जाता, तो उसके सिवा तो किसी की इस्तिताअत है ही नहीं कि वो बचा दे। मगर ये लोग हैं कि उस पर ध्यान नहीं धर रहे, उसकी तरफ बिल्कुल मुंह मोड़े हैं, इनको नजर ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, और वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह ना कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए, तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं है। वहीं युरिद का भी खैर, और अगर वो तुम्हारे साथ कोई भलाई का इरादा करे, फला राद बिफजली, तो कोई उसके फजल को हटाने वाला नहीं है। युसीब बिही मन यशा मिन इबादी, वो अपने बंदों में से जिसको चाहे पहुंचा देता है। हुआ हुआ गफूर रहीम, वही है बख्श बेहद बख्श और रहम करने वाला। मगर ये लोग जो है उसको उसकी तरफ ध्यान देने वाले ही नहीं हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इनके मुशरिकीन मक्का के झूठे माबूद इनको क्या अजाबों से बचा लेंगे। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला अगर अज़ाब में मुब्तला करना चाहे, तो कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ताला को बताया, बल मताअना हाउलाई आबाहुम हत्ता तआला अलैहिमुल उमर, ये इसकी वजह ये है, यानी कि बहुत बड़ी वजह ये है कि
مشقین کو جو دنیاوی عیش و آرام حاصل ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اگر انہیں ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ مدتوں سے اللہ کی نعمتوں سے جو مستفید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں شاید یہ دھوکے میں پڑ گئے کہ ان کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی اور کوئی آفت انہیں لاحق ہوگی نہیں۔ یہ ان کی بھیجا خوش فہمی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مل رہے ہیں یار ساز و سامان آرام سے عیش اور ہمارے باپ دادا کو، تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر یہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر فتح و نصرت فرما دی؟ یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، یا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے کناروں کو کٹاتے چلے جاتے ہیں؟ یعنی کفر کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی وجہ سے اور ان کو سکیڑتے جا رہے ہیں۔ ان کی جو تکذیب، اللہ کی تکذیب کرنے والی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کر دیا ہے، ظالموں کو بستیوں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اور اپنے مومن بندوں کو سرفراز عطا فرمائی۔ تو کیا اب ان سب مشاہدات کے باوجود یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک ہم جو ہے وہ ہم غلبہ حاصل کر لیں گے؟ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یعنی انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ بس ہمیشہ سے یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ہمیں تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں ہے، ہم پہلے سے ہی ایسے چلتا آ رہا تو ایسا ہی چلے گا، مگر یہ ویسا ہوگا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب چلے کرتے چلے آتے ہیں، ننقص من اطرافها، کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو افلا افہم، تو کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ پھر یہ بتایا قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں، اللہ رسول سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ میں تو اللہ کی طرف کا ایک پیغام پہنچا ہوا مبلغ ہوں، جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ کہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ہاں، جن کی آنکھیں اللہ نے بند کر دی ہیں بالکل ہی، جس کے دل اور دماغ بند کر دیے ہیں، انہیں اللہ کی باتیں سود مند نظر آتی نہیں۔ تو بہروں کو آگاہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ تو میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وہی کہ اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں کہتا، مگر یہ لوگ جو ہے بہرے ہو گئے اور سننے کو تیار نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر ان گناہ گاروں پر کوئی ادنا سا عذاب بھی آ جائے تو پھر وہ واویلا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت بے ساخت اپنے قصور کا اقرار بھی کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہائے ہمارے کم بختی، ہم ہی ظالم تھے، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ مگر اس وقت تو اس کو تو اپنے آپ کو ظالم قرار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک وقت ایسا ہوگا جس میں ایمان لانا یا اپنے آپ کو کوسنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت فائدہ مند اس وقت ہوگا جب مرنے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قائم کریں گے اس دن، قیامت کے دن ہم رکھیں گے میزان، یعنی کہ وہ میزان جو ترازو رکھیں گے، عین انصاف ہوں گے، پھر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت کا منظر اللہ تبارک یہاں دکھا رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا، ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کچھ ہوگا، میزان اور ہم ترازو رکھیں گے۔ یہاں ترازو سے صاحب کے ساتھ کہ ترازو کس قسم کا ہوگا اس کو سمجھنا ہے تو مشکل کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو مادی چیزوں کو تولنے کے بجائے انسان کے اخلاقی اور صاف اور اعمال، اس کی نیکی اور بدی کو تولے گی اور ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دیتی کہ اخلاقی حیثیت سے یہ شخص کس پائے کا ہے، نیک ہے تو کتنا نیک ہے، بد ہے تو کتنا بد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری زبان کے دوسرے الفاظ کو چھوڑ کر ترازو کا لفظ یا تو اس وجہ سے انتخاب فرمایا کہ اس کی نوعیت ترازو جیسی ہی ہوگی، یا پھر اس انتخاب کا مقصد یہ تصور دلانا ہے کہ جس طرح ایک ترازو کے پلڑے دو چیزوں کا وزن برابر ٹھیک ٹھیک کر بنا دیتے ہیں، اسی طرح ہماری میزان عدل جو ہے وہ بھی انسان کے کارنامہ زندگی کو جانچ کر پورا پورا بتا دے گا کہ نیکی کا پہلو غالب ہے یا اس پہ بدی کا پہلو غالب ہے۔ تو یہ ایسا ترازو ہوگا جس پہ تولا جائے گا، اور وہ ہر ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جو اس نے کی ہوئی وہ دکھا دیں گے، اور یہ فرما دیا گیا ہے کہ تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتا، نیکی کو بڑھاتا ہے اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو بڑھاتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ کسی یہ نہیں کہ کسی کے عذاب میں کوئی عذاب بلا وجہ اضافہ کر دیا جائے، ایسا ہوگا نہیں۔ جس طرح سیدنا لقمان
نے اپنے وصیت میں اپنے بیٹے سے فرمایا سے جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ لقمان میں کہ بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا، خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ اللہ اسے لے آئے گا، وہ بڑا ہی باریک بھی اور باخبر ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں وزن دار ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ دو کلمے اتنے ہیں کہ ہیں تو دو کلمے ہیں، کتنے چھوٹے سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، مگر یہ بہت ہی وزنی ہیں۔ اور وزن کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جس طرح ہوتا ہے اس کا حساب وہ کوئی مادی اشیاء سے نہیں ہوگا، اس کے حساب اس طرح ہوگا جس طرح مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا، اور اس کے گناہوں کے یعنی 99 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، جہاں تک نگاہ کام کرے گی وہاں تک کا ایک ایک دفتر ہوگا۔ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پہ مقرر تھے، انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ظلم لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا کہے گا کہ الہی کوئی نہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا کیوں نہیں، بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے پیش کرو۔ وہ کہے گا الہی یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے مقابلے میں کیا رکھے، کیا کرے گا؟ جناب آباد اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس پر ظلم نہیں ہے، کیا نہیں کیا جائے گا۔ اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا، یہ جھک جائے گا اور وہ اونچا ہو جائیں گی، تو اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ توحید، جس کے توحید پہ جس نے جان جس کا ایمان ہوگا، توحید پہ جس کی موت ہوگی، وہ انشاءاللہ بخشا ایک توحید ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف الفاظ کے نہیں کہ میرے منہ سے کہہ دے تو لا الہ، اسی پہ اس نے زندگی گزاری، یعنی کہ زندگی تو اس نے گناہ تو بہت کیے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، مگر اس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ کے سوا اس نے کسی کو پکارا نہیں، اللہ کے سوا اس نے کسی کو مددگار نہیں سمجھا، اللہ کے سوا اس نے نہ کسی کو داتا سمجھا، نہ کسی کو غوث اعظم سمجھا، نہ کسی کو مشکل کشا سمجھا، ایک اللہ ہی کو اس نے سمجھا کہ اللہ ہی ہے، اور یہ اس کا ایمان ہے، اس ایمان پہ اس نے جان دی۔ تو یہ ایک ایمان، اس کا صرف ایمان، اس کا گناہ تو اس نے بہت کتنے گناہ کیے کہ حد نگاہ اس کے گناہوں کا شمار ہی کوئی نہیں، مگر یہ ایک پرچہ، یہ ایک کار، صرف ایک کلمہ پڑھنا اس کو نجات دلاتے کو انشاءاللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی اور نہیں ہے جو حساب لے گا، اللہ ہی لیں گے۔ پھر یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَالذِّكْرَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقین ہم نے دی موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان، یعنی اس میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اور روشنی، اور متقین کے لیے نصیحت۔ تو یہاں سے جو ہے وہ انبیاء اسلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور بہت سے انبیاء کی زندگی کے واقعات مختصر سے اس میں اشارتاً کیے جائیں گے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جو باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے یہاں پہ، کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام پچھلے انبیاء بھی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمام پچھلے انبیاء بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، کوئی وہ نرالی مخلوق نہیں تھے، وہ بشر ہی تھے۔ تاریخ میں کوئی نیا واقعہ آج سے پہلے مرتبہ پیش نہیں آیا کہ آج ہی کوئی آیا ہو کہ جی ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اس سے پہلے بھی آیا، تو اس لیے ان انبیاء کی مختصر تفصیل بیان کی جائے ان کو سمجھانے کے لیے۔ دوسرا یہ کے لیے پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو کام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہی ان کا مشن بھی تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی۔ سوئم یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص معاملہ رہا ہے، بڑے بڑے مشکلوں سے وہ گزرے ہیں، بڑی بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں، شخصی و ذاتی مسائل میں بھی، اور اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے تکلیفوں میں بھی مبتلا رہے ہیں، مگر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ کے فضل ہی سے
ان کو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا، ان کی دعائیں قبول فرمائیں، اور ان کی تکلیفوں کو رفع بھی کیا، اور ان کے مخالفوں کو نیچا کر دکھایا، اور معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود ان کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشر ہی، الوہیت ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہ تھی۔ رائے اور فیصلے میں ان سے غلطی ہو سکتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب بتا دے کہ ان میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ نہیں کہ وہ کوئی الہ ان پہ کوئی اللہ کی خاص اللہ کا کوئی، جیسے اللہ کی صفات ہیں وہ صفات اپنی جگہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو آ، طاقت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکھے ہوئے گئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کام ہو، ان کے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ ان کو اپنی طرف سے کیے جائیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہ۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، یا سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اور ہارون کو ہم نے خوب فرق کرنے والی کتاب دی، نصیحت و نصیحت ہے، تاکہ متقین کے لیے، یعنی یہ فرقان سے مراد یہاں تورات ہے جو حق باطل کے درمیان تفریق کرتی ہے اور جہالت کی تاریکی میں جو روشنی کا کام کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ اہل تقوی اس کی تعلیم سے جو نصیحت حاصل کرتے تھے، وہ اپنے رب کے بن دیکھے عذاب، اللہ کو تو دیکھا نہیں مگر پھر یہ عذاب الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ اللہ سے ڈرتے تھے بالغیب، یعنی کہ بن دیکھ، وہم من الساعۃ مشفقون، وہ جو قیامت آنے والی اس سے بھی وہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ تو یعنی کہ وہ لوگ بھی جو اس پہ عمل کیا کرتے زمانے، وہ بھی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پر یقین رکھتے تھے، اور اس پر اسی کی وجہ سے اسی سے ڈرتے تھے، اور اسی کو اس قیامت سے بھی جس کا آنا حق ہے اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ قرآن ہے، یہ جو آخری میں ان مشرکین مکہ سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو جو تورات کو آسمانی کتاب سمجھتے تھے، تو جب تم اس کلام الہی کے معترف ہو تو اب اس مبارک کتاب جو آ گئی ہے، ذکر مبارک انزلنا، جو ہم نے نازل کی اسے، اس پہ تم انکار، اس سے تم انکار کرنے والے کیسے ہو؟ یعنی کہ اب یہ ہے کہ تم ابھی بھی تم اس کے منکر ہو، افانتم لہ منکرون، یعنی کہ ان پہ تمہارا ایمان ہے، مگر یہاں آنے کے بعد قرآن پہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن وہ اتاری ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ تو یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس میں تو ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور ہر چیز کا راستہ بتا دیا، ہر اچھا کا، ہر جنت میں جانے والے کام، جن برائیوں سے روکنے والے جو چیزیں جہنم میں لے جائیں گی ان کے متعلق برابر بتا دیا ہے، اس میں تمہارا سارا ذکر تمہیں بتا دیا ہے، پچھلی قوموں کی تمہاری باتیں بتا دیں کہ جو قومیں پہ ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو اب یہ اس سے منکر ہیں کہ اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر، کیونکہ ایک مبارک ذکر ہے، تو اس پر اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔